آج ہم چلتے ہیں تاریخ کے اس عظیم سفر پر جہاں انسان نے اپنی حفاظت کے لیے ایسی دیوار بنائی جسے دنیا آج بھی دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں وال آف چائنا یعنی دیوار چین کی۔ یہ دیوار چین صرف اینٹوں اور پتھروں کی دیوار نہیں بلکہ یہ خون، پسینے، خوابوں اور قربانیوں کی کہانی ہے۔ ایک ایسی دیوار جو پہاڑوں پر چڑھی، ریگستانوں کو کاٹا اور ہزاروں میل تک پھیلی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دیوار کب، کیوں، کیسے اور کس نے بنائی اور اس کے پیچھے کتنی انسانی قربانیاں چھپی ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم دیوار چین کی مکمل کہانی کے بارے میں جانیں گے اور ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ کیا اسپیس سے دیوار چین نظر آتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ دیوار چین کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا اور وہ تھا منگول حملہ آوروں سے حفاظت، کیونکہ چین پر صدیوں سے نارتھ کی طرف سے منگول اور خانہ بدوش قبائل حملہ کرتے تھے۔ یہ قبائل گھوڑوں پر سوار، تیر کمان کے ماہر اور بے حد خطرناک تھے۔ ان روز روز کے حملوں سے تنگ آ کر چینی بادشاہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر حملہ آوروں کو روکنا ہے تو بارڈر پر ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جائے جس کو یہ قبائل کراس نہ کر سکیں۔ پھر آخر کار 7ویں صدی BCE میں یعنی تقریباً آج سے 2700 سال پہلے دیوار چین کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن یہ مشہور چین کی عظیم دیوار نہیں تھی بلکہ چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں جو مختلف ریاستوں نے اپنی حفاظت کے لیے بنائی۔ ہوا یوں تھا کہ مختلف چینی ریاستوں نے اپنی اپنی بارڈر پر چھوٹی چھوٹی دیواریں بنائی اور یہ دیواریں مٹی اور لکڑی کی بنی تھی اور اس لیے یہ زیادہ مضبوط نہیں تھی۔ لیکن اصل عظیم تعمیر اس وقت شروع ہوئی جب چین کو ایک بادشاہ نے یونائٹ کیا۔ ہوا یوں کہ 221 BCE میں شن شی ہوانگ نامی شخص چین کا پہلا شہنشاہ بنا۔ اس نے چین کی سب چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ملا کر ایک عظیم سلطنت قائم کی، لیکن اس کے سامنے سب سے بڑا خطرہ وہی منگول حملہ آور تھے۔ اس لیے اس نے حکم دیا کہ ان تمام چھوٹی چھوٹی دیواروں کو ملا کر ایک عظیم دیوار بنائی جائے۔ یوں آج سے تقریباً 2200 سال پہلے اس نے پرانی دیواروں کو جوڑنے کا حکم دیا۔ یہی دیوار چین کی اصل شروعات مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہان، سوئی اور منگ خاندان کے بادشاہوں نے کئی صدیوں تک اس میں اضافہ اور مرمت کی۔ خاص طور پر منگ سلطنت نے موجودہ شکل کی دیوار بنائی جو تقریباً 1368 سے 1644 کے دوران مکمل ہوئی۔ یعنی یہ مکمل دیوار تقریباً 1850 سال میں بنی۔ اور بات کریں اس دیوار کی لمبائی کی تو یہ تقریباً 21,196 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، یعنی پوری دنیا کے آدھے کے برابر۔ مطلب یہ کہ اگر دیوار چین کو سیدھی لائن میں پھیلا دیا جائے تو یہ زمین کے گولائی کے آدھے چکر جتنی بنتی ہے۔ اور بات کریں اس کی اونچائی کی تو یہ تقریباً 25 فٹ سے 30 فٹ تک ہے۔ چوڑائی اتنی ہے کہ اس پر 5 گھوڑے یا 10 سپاہی ایک ساتھ چل سکیں۔ دیوار کے ساتھ ساتھ فوجی چوکیوں اور ٹاورز بھی بنائے گئے تاکہ دور سے دشمن کو دیکھا جا سکے۔ لاکھوں مزدور، سپاہی اور کسان اس کام پر لگائے گئے جو دن رات کام کرتے، بھاری پتھر اٹھاتے اور مٹی کو گوند کر اینٹیں بناتے۔ کھانے پینے کی کمی، سخت موسم اور تھکن کی وجہ سے ہزاروں مزدور مر گئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ مرنے والوں کو دیوار کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا، اس لیے اسے دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ دیوار چین نے کئی حملہ آوروں کو روکا بھی، لیکن یہ مکمل طور پر ناقابل شکست نہیں تھی۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ اس وقت کے منگول اور منچو قبائل دیوار کو پار کر کے چین میں داخل ہوئے، لیکن پھر بھی اس دیوار نے چینی سلطنت کو صدیوں تک بچائے رکھا اور دشمن کو سخت مشکل میں ڈالا۔ اس دیوار کے ساتھ کئی کہانیاں بھی مشہور ہیں۔ سب سے مشہور کہانی ہے منگ جی کی روتی ہوئی آواز۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کا شوہر دیوار کی تعمیر کے دوران مر گیا اور وہ اپنے شوہر کی لاش تلاش کرنے آئی تو اس کے رونے کی آواز سے دیوار کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور شوہر کی لاش باہر آ گئی۔ یہ کہانی چینی عوام کی قربانیوں کی یادگار ہے اور اس کے علاوہ آج دیوار چین کو دنیا کا 7واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف فوجی قلعہ نہیں بلکہ چینی تہذیب، محنت اور طاقت کی علامت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دیوار اسپیس سے بھی دیکھی جا سکتی ہے، لیکن سائنسی طور پر یہ بات ٹھیک نہیں، لیکن اس کی عظمت کو سمجھانے کے لیے لوگ یہ کہا کرتے تھے۔ لیکن آج دیوار چین کے سب سے بڑے ٹورسٹ پلیس میں سے ایک ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ چین کے کیپٹل بیجنگ کے قریب یہ دیوار دیکھنے آتے ہیں۔ یہ صرف ایک سیاحتی مقام نہیں بلکہ چین کی قومی شناخت کا حصہ ہے۔ چینی کہتے ہیں کہ جو دیوار چین نہیں گیا وہ سچا ہیرو نہیں۔ دیوار چین صرف اینٹوں اور پتھروں کی دیوار نہیں بلکہ انسان کی عظمت اور قربانیوں کی یادگار ہے۔